پہلا سوال موئی صاحب ہمیں یوٹیوب کے کامنٹس میں آیا تھا، تھوڑا سا طویل ہے تو آئی ول ریڈ دا ہول تھنگ آؤٹ. ہیومن مائنڈ از امیزنگلی کمپلیکس بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹاک اباؤٹ ویسٹرن انٹرپریٹیشن آف کانشنس ایز ویل. Like, according to Freud, the conscience is clearly connected with the sense of guilt we feel when we go against it. Conscience is a construct of the mind that tries to make sense of the disorder and conflict caused by guilt. It has nothing to do with God and everything to do with our early upbringing. For example, I have been fed up with the narrative to bear everything with sabr, even abuse at the cost of my self-respect. So even if someone's husband is abusive, she will feel guilt in standing up to him. Kindly explain how can we decide the veracity of moral suggestions proposed by our conscience, which are the result of our upbringing and societal expectations, sometimes given the name of divine expectations. تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے جی یہ، یعنی اس کو اس طرح سے سمجھنا ہے کہ انسان کی کانشنس بھی ایوالو کرتی ہے. دیکھیے جب وہ کہتے ہیں نا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو یہ بنیادی بات ہے، یہ پرنسپلز کی حد تک بات بالکل ٹھیک ہے اور ایسا ہی ہے. یعنی وہ ہمارے بیچ ہمارے اندر وہ کرائٹیرین موجود ہے، لیکن بیسیکلی واٹ میکس us فیل گلٹی از واٹ وی اسٹور ان آور مائنڈز ایز رائٹ اینڈ رانگ. مجھے معاملات کس طرح کرنے چاہیے، مجھے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، مجھے صبر کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں کن معاملات میں صبر کرنا چاہیے اور کن میں نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہم نے اس کی ڈسٹنکشنز کی ہوئی ہیں یہ ہم نے سوسائٹی سے لرن کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ہم ان کی جو اپلیکیشن ہے، کانشنس کے جو پرنسپلز کی اپلیکیشن ہوتی ہے وہ ہم سوسائٹی ہی میں لرن کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایوالو کس طرح کرتی ہے انسان کی، وہ جو میں نے اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ایک بات کی تھی کہ ہمارے ایوالونگ موٹیوز کیا ہوتے ہیں، اس میں ایک چیز یہی بتائی تھی کہ ہماری گلٹ کس طرح ایوالو کرتی ہے. میں اس کو بالکل اگر بریفلی بیان کروں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اب ایٹ دس اسٹیج ان یور لائف یو ہیو ٹو سی واٹ ایور میکس یو فیل گلٹی اینڈ وائی، اینڈ دین کریٹیکلی ریفلیکٹ آن دیٹ. اس کے نتیجے میں جو آپ کی نالج بیس ہے، جس کے نتیجے میں اصل میں نالج بیس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کانشنس کا جو زجر توبیخ ہے، جو اس کی ایڈمونیشن ہے، وہ بھی اس نالج بیس کی بیسز پر ہے. مثال کے طور پر if you have eaten chocolate at the age of 3 or 4 when your parents had told you not to do that, so you will feel guilty. حالانکہ there is nothing to feel guilty about after eating chocolate unless you have made a commitment to yourself that you're not going to eat that. اور پھر بھی وہ والا گلٹ نہیں ہے، ظاہر ہے کوئی امورل کام نہیں ہے، ایک رسپانسبلٹی میں کمی ہوئی ہے. لیکن یہ جو گلٹ ہے یہ ایوالو کرتا ہے. یہ میں نے اس چیز کو ایک پچھلے سیشن میں بتایا تھا کہ کس طرح سے ایٹ ویریس اسٹیجز ان آور ڈیولپمنٹ ہمارا گلٹ ایوالو کرتا ہے. تو دیر کمز اے ٹائم ویئر پرنسپلز بیکم دا گائیڈنگ فورس. ہم یہ دیکھیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ نے یہ فرمایا کہ اسپاؤزل ابیوز کے نتیجے میں if a person stands up for his or her self respect، ایک تو یہ کہ اس کو سیلف رسپیکٹ نہ کہیں، یعنی سیلف رسپیکٹ ہیز مور ٹو ڈو ود مائی سیلف. آئی مین آئی کین ایکچولی بی اے پرابلم فار مائی سیلف رسپیکٹ، نو بڈی ایلس کین. یعنی غلامی جو ہے وہ جن لوگوں نے غلامی بنائی ہوئی ہے وہ ان کے سیلف رسپیکٹ کے خلاف ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میری سیلف رسپیکٹ میرے جھوٹ بولنے سے، میرے خراب کام کرنے سے یہ تو خراب ہوتی ہے، کسی اور کے گالی دینے سے نہیں خراب ہوتی. یعنی سیلف رسپیکٹ اس کی خراب ہو رہی ہے، اس کی مجروح ہو رہی ہے جب وہ گالی دے رہے ہیں، نہ کہ میری. لیکن بہرحال یعنی کسی نے ظلم زیادتی کی ہے تو اب یہ دیکھنا چاہیے، یعنی قرآن مجید نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی اطاعت جو ہے، کوئی بھی فرما برداری جو ہے وہ خالق کی معصیت میں نہیں ہو سکتی. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سے کوئی آدمی جو ہے وہ ایک غلط کام میں، کوئی بھی شخص جو ہے وہ ایک غلط کام میں آپ سے اطاعت کا یا فرما برداری کا مطالبہ کرے. یو ہیو اے رائٹ ٹو سے نو ٹو تھنگس. بٹ آبویسلی جب ہم اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کرٹیکلی ریفلیکٹ کرنا چاہیے، اینڈ دس از واٹ ول گرو آور کانشنس ایز ویل.
یعنی وہ ہماری جو گلٹ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روک کر تو یہ دیکھیں کہ کیوں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں، اور میرا ایسا کرنا کیا واقعی اس پرنسپل کے مطابق ہے کہ جو پرنسپل مجھے اللہ تعالیٰ نے یا میری کانشنس نے دیا ہے. کیونکہ بہت ساری چیزیں سوسائٹی سے جو میں سیکھوں گا وہ ہو سکتا ہے ان کے ساتھ الٹیمیٹلی پتہ چلے کہ نہیں یہ تو نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے ہاں اس چیز کی بڑی بہت زیادہ پرچار کیا جاتا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کا جو رویہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے، اور اگر میں اپنی والدہ کی یا اپنے والد صاحب کی بات نہیں مانتا کسی چیز میں، جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی پسند کے خلاف ہے، اور میں نہیں مانتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں ماں باپ کی حکم عدولی کر رہا ہوں، اور اس کے نتیجے میں میرے اندر گلٹ پیدا ہو سکتی ہے. تو یہ گلٹ مس پلیسڈ ہے. یعنی آپ نے اگر اس پرنسپل کی بیسس پر یہ کیا ہے تو یہ مس پلیسڈ ہے. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں کسی نے یہ کہا کہ تم نے جو اپنا کام چھوڑا ہے یہ ناشکری ہے. اس پر آئی ہیڈ ٹو ریفلیکٹ اگین کہ ناشکری تو بڑی غلط بات ہے، میرے اندر تو کوئی گلٹ نہیں پیدا ہوا یہ کام چھوڑنے پہ. اور وین آئی لک بیک آن اٹ اینڈ آئی سو دیٹ نہیں، میں نے جو چھوڑا تھا وہ تو ایک پرنسپل کی وجہ سے چھوڑا تھا. تو ایک دوسرا آدمی اس کو یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس سے کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. آپ نے اپنے گلٹ کے اوپر بھی سیلف ریفلیکٹ کرنا ہے کہ یہ کیوں پیدا ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اینڈ دیٹ ول ہیلپ ایوالو یور کانشنس ایز ویل. وہ میچور ہوگی اس کے نتیجے میں. تو یہ تو دس از مائی ٹیک آن دیٹ.